بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، آپ بنا دیجئے، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، آیتو، نشانی کا آپ کی، اللہ، یہ کہ نہ، تکلمہ، آپ بات کریں گے، الناسا، لوگوں سے، ثلاثتا، 3 ایامن، دن، اللہ، مگر، رمضا، اشارے سے، وذکر، اور آپ یاد کیجئے، ربک، اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن لوگوں کے ساتھ سوائے اشارے کے بات نہ کر سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس دوران آپ اپنے رب کا بہت کثرت سے ذکر کیجئے گا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں مزید واقعہ سنا رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر دیں، اور ایسی اولاد ہو جو طیب ہو اور آپ کے دین کی خدمت کر سکے، کام کر سکے۔ جب اللہ پاک کے فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی اولاد کے ہونے کی، تو انہوں نے بڑے حیرانگی کا کہ اس عمر میں مجھے بچہ ہو جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جی، اسی عمر میں ہوگا، اسی حال میں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں مزید اللہ رب العزت اپنی جو ان کی گفتگو حضرت زکریا علیہ السلام کی ان کے ساتھ ہوئی، اللہ پاک کا سسٹم یہ ہے کہ جب کسی سے بات کرنی ہو انسان سے، تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے بھی زیادہ تر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان سے بات کی، جسے فرشتوں نے آ کے ان کو بتایا کہ اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اب کیا ہوا، جب زکریا علیہ السلام نے بات کرنی تھی، جب ان کو ضرورت پڑی، تو انہوں نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ میرے اللہ سے جا کے یہ کہہ دیں، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بات کر لی۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ رب العزت سے بات کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم ہر چیز مانگ سکتے ہیں، ہر خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی، انسان سے مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جب ہم چاہیں، جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ پاک سے کہا کہ اے میرے اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، آپ مجھے اس عمر میں بچہ دینے والے ہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ ہونے والا ہے؟ یعنی ہمارے لیے نشانی کوئی مقرر کر دیجیے۔ ویسے تو عموماً خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ پریگنیسی جب ہوتی ہے سٹارٹ، تو اس کی کافی علامات وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے اس میں ہوتی ہیں وہ، لیکن یہ ایک اسپیشل کوئی علامت مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک اس کی کوئی نشانی بھی تو بتائیے، تاکہ میں پتہ چل جائے کہ اب یہ سلسلہ، یعنی کہ جس دن سے سٹارٹ ہو، اب عورتوں کو عموماً 2-3 مہینے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کے 4 مہینے میں پتہ چلتا ہے، لیکن ان کی مرضی یہ تھی کہ اللہ جس دن یہ پروگرام ہو جائے، یہ چیز فائنل ہو جائے، تیرا حکم آ جائے، تو ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ ہم تیرا ذکر اور تیرا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ وجہ یہ تھی، تو اللہ پاک نے اسی وجہ کے مطابق نشانی بھی دے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے سوائے اشارے کی بات نہیں کر سکو گے۔ اس کے علماء کرام نے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے، یعنی نہ کر سکو گے، یعنی کہ جب بھی وہ بولنا چاہتے، جب وہ لوگوں سے بات کرتے، جیسے ضروریات زندگی ہیں، کتنی باتیں ہوتی ہیں، جب اپنی بیوی سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بات کرتے، تو ان کی زبان بولتی ہی نہ۔ یہ زبان کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے نا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ جس انسان کی زبان بند ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا، تو بندہ کہتا ہے
یہ کیسے ہوگا؟ ہاتھ کیسے بولیں گے؟ ویسے ہی بولیں گے جیسے گوشت کا یہ لوتھڑا بولتا ہے، زبان کے اندر، منہ کے اندر یہ جو زبان ہے، اس کو بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو وہی اللہ کیا کرے گا، زکریا علیہ السلام کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا 3 دن کے لیے، اور وہ بولنا چاہتے تو ان کی زبان سے آواز ہی نہ باہر آتی، اور جو ہی وہ جیسے وہ کہتے سبحان اللہ، تو ان کی آواز بالکل صاف کلیئر، کوئی بیماری نہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ بغیر کسی بیماری کے، ہوتا ہے نا کبھی جیسے کچھ لوگ ہوں گے ہوتے بول نہیں سکتے، یا کبھی بیماری سے، ایکسیڈنٹ، حادثے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی ریزن کے آپ نہیں بول سکو گے۔ تو جیسے کہ اور پھر جب وہ بات کرتے کسی سے، ابھی سبحان اللہ کہہ دیا تو کہہ دیا، آرام سے زبان سے آواز آ گئی سب کچھ، لیکن ادھر سے کسی سے بات کریں، بھائی کھانا لے کے آ جاؤ، ایک مثال چھوٹی سی میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی، وہ اشارہ کرتے اپنی بیوی کو، کیا مطلب کھانا لے کے آ جاؤ، جیسے کھانے کا اشارہ، جیسے جو لوگ نہیں بولتے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک اللہ پاک کی نشانی بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر بڑی نشانی دے دی، جسے معجزات میں سے دے دیا، کہ ایک نبی کا معجزہ ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان چل پڑتی ہے، اور جب وہ کوئی بات دنیاوی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی، تو ان کی زبان ہی نہیں بولتی۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا وہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے اے زکریا، آپ میرا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ میرا شکر کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو موقع دوں گا۔ اور ایسا ہی ہے میری پیاری بہنوں، جس کو طلب ہو، جس کو شوق ہو کہ میں اللہ پاک کا ذکر کروں، اللہ کا شکر کروں، اس کو وقت نہ مل رہا ہو، وہ نیت خالص رکھے، کوشش ارادہ کرے، اللہ پاک اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں۔ اس کی ایک قسم اعتکاف بھی ہے۔ یہ جو بہنیں اعتکاف بیٹھتی ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے نا، جو چاہتی ہوں گی کہ میں ہر وقت بچوں کے کام کرتی ہوں، ہر وقت میں برتن دھوتی ہوں، کھانے بناتی ہوں، کچھ جاب کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، مجھے جو ہے نا نماز پڑھنے کا، زیادہ لمبی نماز پڑھنے کا، یا آرام سے کوئی نوافل وغیرہ کی نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے اس لیے یہ اعتکاف کتنی پیاری عبادت اللہ پاک نے رکھ لی ہے کہ 10 دن دنیا سے کٹ کے ایک روم میں بند ہو کے آپ اللہ کو یاد کرو، کھانا پینا سب کچھ تمہیں وہاں ملے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان کی طلب کو دیکھ کے کہ وہ بہت شکر کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، اب تم 3 دن صرف وہی بات۔ اس سے یہ ہے کہ جو لوگ نہیں، جن لوگوں کو بندہ نہیں سمجھا پاتا کہ میں نہیں بولنا چاہتا، میں دنیا کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو جو لوگ بات کو نہیں سمجھتے ان کے ساتھ پھر ان کو بولنے ہی نہیں ہوا۔ جیسے کہ اگر کوئی کہ میں اعتکاف میں مجھ سے زیادہ باتیں نہ کریں، پھر بھی اگر عزیز و اقارب دوست ہیں، یا کچھ اس طرح کی میسیجز کریں، باتیں کریں، کال کریں، یا پھر کوئی کمرے میں آ جائے یا اس طرح، تو وہ پھر یہ کہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب وہ رمضان بات ہی نہیں کر سک رہے تھے، کیا کیا؟ اشارے سے کیا۔ اور دوسرا معنی اس کا تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی تھا کہ اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ آپ بات کرنا نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں۔ وہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں نا کہ ہم نے بات نہیں کرنی، پھر بھی ہم باتیں کرنا شروع ہو گئے، ہمیں صرف ذکر عبادت کے لیے آئے تو پھر ہم نے باتیں شروع کر دی۔ ہمارے جیسے نہیں تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اگر کہہ دیا ہو کہ بھائی آپ نے 3 دن تک کسی انسان سے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہوں گے 3 دن، ان کے منہ سے کوئی بات ہی دنیا کی نہیں نکلی ہوگی۔ ایسا بھی ممکن ہے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی، اللہ کے قرب حاصل کرنے والے، اور پھر انہوں نے 3 دن مسلسل اللہ کا ذکر ہی کیا، کوئی دنیا کی بات نہیں کی۔ کوئی کام ہوتا تو اشارے سے کر دیتے۔ کیا ہی مزے کی بات ہو کہ اب 10 دن کو اعتکاف بیٹھے اور وہ اشارے سے بات کرے، دنیا کی بات ہی نہ کرے، دنیا سے بالکل مکمل طور پہ کٹ جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ، اور پھر یہ کہ روزہ بھی رکھنا ہو سکتا ہے کہ 3 دن روزہ رکھو، کیونکہ اس وقت میں جو روزہ ہوتا تھا وہ بولے بغیر، اس میں روزے میں بولا بھی نہیں جاتا تھا، ایسا روزہ ہوتا تھا۔ ہمیں کھانا چھوڑ کے بڑا احسان کر رہے ہیں، لیکن وہ بولتے بھی نہیں تھے، زبان صرف ذکر الہی سے میں مشغول رہتی تھی۔ تو بہرحال جب ان کی، اور یہ اس سے لگتا ہے نا کہ جب ان کی ان کی باقاعدہ انہوں نے نشانی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہیں بول سکو گے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ پاک نے ان کی زبان کو صرف بولنے کی قوت گویا جو دنیا کی باتوں کی ختم کر دی ہوگی، کیونکہ پھر ان کو پتہ کیسے چلتا کہ آپ پریگنٹ ہو گئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسا کیا ہوگا کہ جو ہی وہ پریگنٹ ہوئی اسی ٹائم سے ان کی زبان یعنی کہ بولنا اس نے بند کر دیا 3 دن تک۔ اب اللہ پاک ان کو بتا کے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ ذکر کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بات کیا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا زیادہ ذکر کرنا۔ وہ ذکر قرآن کی صورت میں ہو سکتا ہے، تسبیحات کی ذکر صورت میں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کو اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنا ذکر بہت پسند ہے۔ ہماری محفلوں میں دنیا کی ہر بات ہوگی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ ہم محفل میں بیٹھے، ہمارا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے اللہ کیسے ہوں گے؟
ہمارے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ہمارے اللہ بڑے مہربان ہیں، ہمیں اللہ نے یہ دیا ہے، ہمیں یہ دیا ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو میرے اللہ جی کا نام ہماری بات چیت میں، ہماری گپ شپ میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کثیر، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ کتنا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن اللہ مزید تاکید کر رہے ہیں، گویا کہ ذکر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے گا، اپنی رب کی تسبیح صبح و شام بیان کرنا۔ گویا کہ صبح اور شام جب فرشتے چینج ہوتے ہیں، دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، شام کو پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، تو وہ فرشتے جب جاتے ہیں نا، جانے والے جب اللہ پوچھتے ہیں اے میرے بندے کو کس حال میں پایا، وہ کہتے ہیں اللہ تیرے ذکر میں پایا۔ پھر جو فرشتے جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ذکر میں، گویا کہ اس کو پھر پورا ٹائم ایسے کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جب فرشتے آئے تب بھی وہ ذکر میں تھے، جب فرشتے گئے تب بھی وہ ذکر میں تھے۔ تو اس لیے صبح اور شام کے وظائف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پیارے پیارے وظائف، پیاری پیاری دعائیں جو ایسی مقبول ہیں، جو صبح اور شام کے الفاظ کے ساتھ ہیں، کہ صبح یہ پڑھی جاتی ہیں، شام کو یہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح صبح اور شام استغفار، درود شریف وغیرہ، اور تیسرے کلمے کا بھی بہت سارے لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طلب اور فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک دوست یاد آ رہی ہیں کراچی مدرسے میں، کہ وہ بہت پیارا ذکر ہمیشہ صبح شام کی تسبیحات کا اتنا اہتمام کرتی تھی، آتے ہی تسبیح پکڑی سائڈ پہ بیٹھ کے جلدی جلدی پیریڈ سے پہلے وہ اپنی تسبیحات مکمل کرتی تھی، اور ہم لوگ اس وقت بھی لاپرواہی کرتے تھے، ابھی ٹائم نہیں، ابھی یہ نہیں یہ نہیں، اور وہ کرتے کرتے وہ لاپرواہی جو ہے نا اعتکاف کی کنڈیشن میں بھی برقرار ہی رہتی ہے۔ جو لوگ نہیں ذکر کرتے اچھی طرح سے، اس کا حق ادا کر کے خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھ کے، ان کو جتنی فراغت ملے تب بھی شاید اتنا ذکر نہ کر پائیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صبح اور شام کی وظائف کی ترتیب ہمیں بنا لینی چاہیے۔ صبح شام کے وظائف ایسے خوبصورت وظائف ہیں کہ ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہماری جو ہم اس دنیا کے اندر جو ہمیں مسائل اور پریشانیاں تنگ کرتی ہیں، وہ سب بھی ان سے حل ہوتی ہیں۔ صبح شام کے وظائف زیادہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر طلب، دعا، استغفار، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنا، میرے کانوں کی، میرے زبان کی، میری اس کی، اس طرح کی دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ تو صبح شام کی دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کتنے خوش نصیب تھے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، کہ ان کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اللہ نے ان کو نبی بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی، اور ان کو یہ اتنی بڑی نشانی بھی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جو تسلسل سے چل رہا تھا مزید ہمیں سنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو اللہ رب العزت بھی معاف فرمائے۔ اور آپ پیاری پیاری بہنیں جو ایک امید لے کے یہاں اس گروپ میں آئی ہوئی ہیں، آپ سب بھی اس کو معاف کر دیجیے گا کہ اس فہم سمجھ بہت کمی ہے، لیکن بس اللہ کا کرم ہے جو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے پڑھنے پڑھانے کی، سننے سنانے کی۔ تو اس لیے آپ سب سے بھی معذرت، اور اپنے پیارے اللہ جی سے بھی معذرت، کہ حق ہے کہ حق ادا ہو نہ سکا، لیکن ایک کوشش ہے، اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔